اور آخری رکن بڑا عظیم الشان حج. دیکھیے دین کی پوری عمارت مکمل ہو گئی. ساری کی روح حسن اخلاق، اخلاق کا بدل جانا، طرز زندگی کا بدل جانا. حج کے لیے ارشاد فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 197، الحج اشہر معلومات، یہ آیت کریمہ ہے. اور فرمایا فمن فرض فیہن، فرضیت ہوئی اور لفظ فرض کے ساتھ اس آیت میں بیان، فمن فرض فیہن الحج، جس پر ان میں حج فرض ہو جائے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج کا معنی یہ ہے کہ پھر اس میں گالی نہیں ہوگی، اس میں جھگڑا نہیں ہوگا، اس میں لغو گوئی نہیں ہوگی، اس میں آپس میں جہالت کا عمل نہیں ہوگا. یہ اگر طرز عمل بدل جائے تو اللہ کے گھر آنا یہ حج ہے. اگر اللہ کے گھر 100 بار جاؤ اور آؤ مگر طرز عمل نہ بدلے، فرمایا یہ حج نہیں ہے. یہ چکر لگا کے آئے، ہوائی جہاز کی سیر کر کے آئے، گھوم پھر کے آئے. حج یہ ہے فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج اس کا ہے جس کی زبان بدل جائے، حج اس کا ہے جس کا رویہ بدل جائے، حج اس کا ہے جس کا طرز عمل بدل جائے. اور آگے پھر دیکھیے فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو نیکی اور بھلائی کا کام کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. اب آپ دیکھیے نیکی بھلائی، آپ حج پر گئے کیا کرتے ہیں؟ طواف کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، یہ سارے اعمال کرتے ہیں نا نیک. ان سارے اعمال کا ذکر اللہ پاک نے ایک لفظ میں کر دیا، فرمایا وما تفعلوا من خیر، جو بھی نیک کام کرتے ہو اللہ جانتا ہے. اللہ پاک نے ان کا الگ الگ کر کے نام ہی نہیں لیا. فرمایا جتنے نیک کام کرتے ہو حج پر آ کر، بھلے طواف کرتے ہو، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہو، صفا مروہ کی سعی کرتے ہو، مینا عرفات جاتے ہو، جتنے نیک کام کرتے ہو فرمایا یعلمہ اللہ، اللہ جانتا ہے. یعلمہ اللہ کا معنی کیا ہے؟ وہ تمہارے اعمال کے جسموں کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے ان کے پیچھے روح کیا کار فرمائے، تمہارے اعمال میں صدق ہے یا نہیں، اخلاص ہے یا نہیں، تضرع ہے یا نہیں، میری طرف رجوع ہے یا نہیں. یعلمہ اللہ کا مطلب ہے ان اعمال کے اندر جو نیتیں اور حال چھپے ہوئے ہیں اللہ ان کو دیکھتا. اور ساتھ ہی سمر جا باری تعالیٰ ہمارے اعمال ایسے ہو جائیں کہ تو دیکھے تو خوش ہو جائے اور تو قبول کر لے تو کیا کرے؟ فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے اعمال حسین بن جائیں، خوبصورت بن جائیں اور میں دیکھوں اور خوش ہوں تمہارے اعمال کو دیکھ کر، تو تزودو، تیاری کر لو، سامان اٹھا لو. کیا سامان اٹھا لے؟ فرمایا فإن خیر الزاد التقوی، تقوی کا سامان کندھوں پر رکھ لو، پرہیزگاری کا سامان کندھوں پر رکھ لو. ایسے طرز عمل چھوڑ دو جو مجھے پسند نہیں ہے، ایسے رویے چھوڑ دو جن سے میں ناراض ہوتا ہوں، ایسے انداز زندگی چھوڑ دو جو میری ناراضگی کا باعث بنتے ہیں. اگر ہر قسم کے رویے بدل کر میری رضامندی والے رویے اپنا لو، فرمایا یہ بہترین زاد سفر ہے. فرمایا واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ سے میرا تقوی اختیار کرو اے عقل والو. یا اولی الالباب کہہ کے بتایا کہ عقل کی بات ہے، اگر عقل ہوگی تو سمجھ آ جائے گی، عقل ہوگی تو سمجھ آ جائے گی. تو دیکھو حج کو بھی تقوی میں معصور کر دیا اور ظاہری باطنی احوال اور اعمال کے بدلنے میں معصور کر دیا. تو آپ نے دیکھا سارے ارکان دین ان کی روح اخلاق کا سنورنا ہے، زندگی کے رویوں کا سنورنا ہے، حسن خلق پیدا کرنا ہے. لہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد، لہ الملک ولہ الحمد، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وعلی کل شیء قدیر. لبیک اللہم لبیک